السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کچھ لوگ زہر اگل رہے ہیں، کچھ سادھو سنت پنڈت جنہوں نے سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کی، میں ان کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں چند دنوں کے بعد تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو پرتھوی راج کا ہوا تھا، یا تو پھر انتظار کرو کہ کوئی کھڑاؤں آئے جو تمہارے سروں پر بھی پڑے۔ اللہ رب العزت یا تو انہیں ہدایت دے یا تو پھر ہلاک فرمائے۔ جو غریب نواز کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جس کی ہمت ہے وہ اللہ سے جنگ کرے۔ جنہوں نے چھیڑا ہے غریب نواز کو وہ در حقیقت اللہ سے جنگ کو چھیڑ چکے ہیں۔ انتظار کرنا میرے عزیزوں، بڑی بری موت وہ مارے جائیں گے۔ لیکن میں اپنے معاشرے میں بھی یہ کہوں گا، کوئی بد عقیدہ آ کر کے شان غریب نواز میں گستاخیاں کرتا ہے تو فوراً اپنی مجلسوں سے اسے پاک کر دو، یا اپنی مجلسیں اس سے پاک کرو اور اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اولیاء کی دشمنی اور گستاخی میں کبھی نہ جینا، بلکہ ان کے قدموں سے وابستہ رہ کر ان کی غلامی میں ہی جیتے رہنا۔ اس لیے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر ایک بار دلی میں آپ اپنی خانقاہ میں ایک عورت آئی اور حاملہ تھی، سیدھے الزام لگایا، بادشاہ التمش تھا اس زمانے میں، شمس الدین التمش، اس کے پاس آ کر کہتی عورت کہ مجھے پاک کر دیجئے، میرا نکاح کرا دیجئے۔ کہا کس سے نکاح کرائیں؟ کہا قطب الدین بختیار کاکی سے، انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں، اتنی بڑی تہمت، پیٹ میں بچہ ہے اور آ کر عورت کہتی ہے قطب الدین بختیار کاکی کا بچہ، یہ اس کا بچے کا باپ ہے، نکاح کرا دیجئے۔ تو بادشاہ سکتے میں رہ گیا، حیرت میں رہ گیا۔ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا گیا، آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، آپ اسی اسنا میں آنکھ بند کر کے اپنے پیر و مرشد کی طرف لو لگاتے ہیں جو اجمیر محلہ میں تھے۔ سرکار غریب نواز کی طرف لو لگایا اور کہا، اے غریب نواز، تمہارے غلام کی عزت پر آج بات آ گئی ہے۔ آپ نے آنکھ کھولا، دربار عدالت میں بادشاہ بھی ہے، عورت بھی ہے، آپ بھی ہیں۔ آنکھ کھولتے ہی دیکھا سرکار غریب نواز عدالت میں موجود ہیں، وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے آپ کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ کہا سلطان الاولیاء آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا مجھے میرے بچے نے یاد کیا، میرے مرید نے یاد کیا، اس لیے میں آ گیا۔ بتا قطب الدین تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا یہ عورت مجھ پر الزام لگاتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے اس خاتون کو قریب کیا، کوئی سوال جواب نہیں، بلکہ بادشاہ التمش سے کہا میں تجھے گواہی دلاتا ہوں، اس عورت کے اندر، پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا باپ کون ہے؟ غریب نواز نے دور سے مخاطب کر کے کہا عورت نہیں، نہ ہی کوئی دوسرا، اے پیٹ میں موجود بچے تو بول تیرا باپ کون ہے؟ پیٹ کے اندر سے آواز گونجنے لگی، عدالت میں سارے لوگوں نے سنا، وہ بچہ پکار رہا تھا میری ماں فاحشہ ہے، میری ماں زانیہ ہے، فلاں سے اس نے بدکاری کی ہے۔ قطب صاحب نے کبھی آج تک اس کے اوپر نظر تک نہیں دوڑائی۔ وہ عورت شرابور ہو گئی پسینے میں، پھر رو کر کہنے لگی چند لوگوں نے پیسے دے کر کے مجھے الزام لگانے کے لیے بھیجا تھا، بادشاہ نے سخت سرزنش کی۔ میں اس واقعے کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، قطب صاحب جو خود ولی کامل ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ایک ولی کامل کا نام ہے، لیکن جب ان کی عزت پر بھی بات آ گئی انہوں نے دربار غریب نواز میں لو لگایا اور پھر مدد بھی آئی۔ اسی لیے اے مسلمانوں، آج میں یہ کہوں گا، اگر ہماری عزت پر بات آ جائے، اگر ہمارے اوپر کبھی معاملات آ جائیں، ایک بار بند آنکھوں سے اجمیر کی طرف لو لگاؤ اور کہو اے غریب نواز، میں کسی مودی کی سرزمین پر نہیں رہتا، میں غریب نواز کی سلطنت میں رہتا ہوں۔ اے بادشاہ آپ ہیں میرے، سرکار آپ ہیں میرے، اگر میری عزت پر بات آ گئی ہے تو میری مدد آپ کے ذریعے سے ہوگی، انشاءاللہ العزیز مدد پہنچے گی۔ اسی لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔